وقنی فیہ علی اقامت امرک، خدایا قوی کر مجھ کو اس ماہ مبارک میں تاکہ تیرے حکم پر میں عمل کر سکوں۔ واذقنی فیہ حلاوت ذکرک، اور اس ماہ میں تیرے ذکر کی شیرینی تو مجھے چکھا دے۔ وأوزعنی فیہ لأداء شکرک وکرمک، اور اپنے کرم سے مجھے تو آمادہ کر دے اس ماہ مبارک میں تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ وحفظنی فیہ بحفظک وسترک، اور اس ماہ مبارک رمضان میں تو حفاظت کر میری اپنی حفاظت کے ذریعے سے، اور گناہ پر پردہ پوشی فرما۔ یا ابصر الناظرین، اے وہ اللہ کہ جو ہر اعتبار سے تمام مخلوقات الہی پر حاضر و ناظر دیکھنے والا ہے، اور وہ تمام چیزوں کو دیکھتا اور گواہ۔ یہ دعا ماہ مبارک رمضان میں ہے کہ خدایا مجھ کو تو قوی کر اس ماہ مبارک رمضان میں تاکہ میں تیرے عمل یعنی تیرے حکم پر عمل کر سکوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں وہ احکامات الہی جو انسانوں کے لیے خداوند تعالیٰ نے مرتب فرمایا ہے، کیا واقع ان احکامات الہی پر ہم عمل پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں۔ خصوصاً انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان گزر رہا ہے، یہ انسان کوشش میں ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو صادر کیا جا چکا ہے تمام کو عمل پیرا ہو سکے۔ حالانکہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان مبارک میں احکامات الہی کو انسان صادر کیے ہوئے احکامات پر عمل کرے، بلکہ یہ احکامات الہی اس کے لیے زندگی کے ہر اس شعبے پر لازم اور قابل عمل ہے کہ جو انسان کے لیے بلوغ کے بعد سے لے کر موت تک وہ لمحات انسان کی زندگی میں شامل ہیں۔ ان تمام لمحات کے لیے حکم پروردگار نہایت عذر و احتشام کے ساتھ معین کیا گیا ہے کہ جو تمام فطریات کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور جب انسان ان احکامات الہی پر عمل کرتا ہے تو اس عمل کرنے کی وجہ سے انسان کامیاب، کامران اور ناچے رہتا ہے۔ وہ احکامات الہی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صادر شدہ ہے بندگان خدا کے لیے، اگر ان احکامات الہی پر انسان عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کی جانب سے ان کوتاہیوں پر مواخذہ کیا جاتا ہے، اور ان مواخذہ یعنی ان تمام احکامات الہی کے لیے انسان جواب دہ قرار کہ انسان برابر ان تمام احکامات الہی پر عمل کرتا چلا ہے۔ یہ واجبات وہ احکامات الہی جن کی اقسام 5 ہے کہ جو احکام واجب سے متعلق، کچھ احکام مستحب سے متعلق، کچھ حرمت سے تعلق، کچھ مکروہات، اور کچھ ایسے احکامات ہیں کہ جو مباح سے متعلق ہیں۔ یہ تمام چیزیں معین شدہ ہیں کہ ان پر انسان کو عمل کرنا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ احکامات پر، مرتب شدہ احکامات پر عمل کر سکے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں واضح نے کہ یہ حلاوت ذکر، یاد رکھیے ذکر خدا میں ایک حلاوت ہے، چاشنی ہے، مٹھاس ہے کہ انسان جب ذکر خدا میں مشغول ہوتا ہے اسے دیکھنا ہوگا کہ واقعاً وہ حلاوت، وہ چاشنی، وہ شیرنی، وہ برکتیں اسے ذکر خدا سے حاصل ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ دعا اس ماہ مبارک رمضان میں رسول خدا کی جانب سے صادر شدہ ہے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر انجام دینے کے لیے معمور فرمایا ہے، کیا اس ذکر کے انجام دہی پر حلاوت ذکر سے ہم شرشار ہو رہے ہیں یا نہیں، سرفراز ہو رہے ہیں یا نہیں، وہ حلاوت ذکر کی چاشنی کو ہم چکھ رہے ہیں یا نہیں۔ فرشتہ نگرامی یہ دعا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے قوی کر دے تاکہ میں تیرے حکم پر عمل کر سکوں، اور اے اللہ تعالیٰ تیرے ذکر کی چاشنی کو تو مجھے چکھا دے، وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شکر کا وقارہ میں، اور اپنے کارم سے مجھے آمادہ کر دے تاکہ میں تیرے ذکر تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ شکر پروردگار ادا کرنا ایک بڑی نعمت پروردگار ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے خداوند تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان کی جانب سے شکر ہوگا پروردگار کی جانب سے اتنی زیادہ الطافات الہی اس بندے خدا کے شامل حال ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے شکر کے عوض میں خداوند تعالیٰ برکتیں عنایت فرمائے۔ وَحَفِظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، اور اس ماہ مبارک رمضان میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ خداوند تعالیٰ تو حفاظت فرما اور میرے گناہوں کو تو پوشیدہ رکھ۔ یا محترم ناظرین، اور وہ خدا جو تمام بندگان خدا پر ناظر ہے اور عمل کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت علی علیہ السلام روزہ کیا ہے؟ لیس الصوم الامساک عن الماکل والمشرب، یہ روزہ کھانا اور پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ الصوم الامساک عن کل ما یکرہہ سبحانہ، روزہ بلکہ روزہ یعنی ہر اس چیز کو ترک کر دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھ لینے کے بعد ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہوگا، پروردگار عالم کی تمام خوشنودیوں کو خیال کرتے ہوئے انجام دینا ہوگا ان اعمال کو، کون سے اعمال سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم احد الصحتین، کہ صوم دو صحتوں میں سے ایک صحت ہے۔ صوم دو صحتوں میں سے ایک صحت ہے۔ واقعی روزہ سائنٹیفک اعتبار سے روزہ خود ایک ایسا عمل ہے کہ جو جسم انسانی کے لیے بہت مفید ہے، اور روح انسانی کی بالندگی کے لیے بہت عظیم یہ ورک انجام دیتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے صحت جسم بھی اس کے لیے اور صحت روح بھی اس کے لیے قرار پاتی ہے۔ تو احدث صحتین، اور فرماتے ہیں کہ روزے کی دو قسمیں ہیں، ایک صوم الجسد ہوتا ہے، دوسرا صوم النفس ہوتا ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا روزہ صرف صوم الجسد سے متعلق ہو کر رہ جاتا ہے اور صوم النفس تک نہیں پہنچتا ہے؟ یاد رکھیے انسان کا روزہ اگر اطاعت پروردگار کے اعتبار سے ہے تو وہ روزہ صوم الجسد بھی ہوگا اور روزہ صوم النفس بھی کہلائے گا۔ صوم الجسد یعنی کیا؟ وہ کون سا روزہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جسم کا روزہ غذاؤں سے با ارادہ با اختیار عقاب کے ڈر سے اور ثواب کی رغبت میں اپنے آپ کو غذاؤں سے دور رکھنا، یہ صوم الجسم ہے، صوم الجسد ہے۔ کہ صرف انسان کھانے پینے سے بچتا رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے اگر کھاؤں گا رمضان مبارک کا تو عقاب الہی ہوگا، اور اگر میں مفتریات سے یعنی وہ چیزیں جو روزوں کو باطل کرتی ہیں یعنی کھانا اور پینا، اگر ان سے اجتناب کرتا رہوں گا کب سے؟ طلوع فجر سے کب تک؟ غروب آفتاب میں مغرب تک۔ تو اگر مغرب تک بچتا رہوں گا تو خدا تعالیٰ مجھے
روزے دار اگر کہلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب ملے گا۔ تو اس ثواب کا حصول ایک آپ کا خوف یہ صوم الجسد کہلاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک روزہ ہے جنہیں صوم النفس کہا جاتا ہے۔ وہ صوم النفس یعنی کیا؟ یعنی ایسا روزہ کہ جس میں حواس خمسہ کو تمام گناہوں سے دور رکھنا ہوتا ہے، حواس خمسہ تمام گناہوں سے دور رکھنا ہوتا ہے اور اسباب شر سے اپنے دل کو خالی رکھنا ہوتا ہے۔ کسی قسم کا شر دل کے اندر نفوذ نہ کرے، اگر ایسا روزہ انسان رکھتا ہے تو یہ روزہ صوم الجسد بھی کہلائے گا اور ایسا روزہ صوم النفس بھی کہتا ہے۔ حواس خمسہ کو اسے بھی نیت کروائیے۔ جب آپ نے نیت کیا روزہ رکھتا ہوں میں ماہ رمضان کا واجب قربت اللہ، اور یاد رکھیے آپ پہلے ہی پورے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، ایک مہینے کی روزے کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے دن آپ نے سحری کھائی اور روزے کی نیت کری کہ روزہ رکھتا ہوں میں ماہ رمضان کے پورے ماہ رمضان کا روزے کا آپ نے نیت کی کہ روزہ رکھتا ہوں میں پورے ماہ رمضان کا واجب قربت اللہ۔ اب آپ کو درمیان میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں، اتفاق سے آپ درمیان رمضان المبارک کے سفر پر نکل گئے اور آپ سفر میں آپ کی نماز قصر تھی تو آپ کو روزہ بھی نہیں رکھنا، 2 دن سفر میں رہے، 3 دن سفر میں رہے اور سفر میں رہنے کے بعد اب آپ اپنے وطن میں لوٹتے ہیں، تو کیا اسی نیت کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں یا آپ کو نیت اثر نو پھر سے کرنی ہوگی؟ کہتے نہیں ضرورت نہیں ہے، احتیاط وہ نیت آپ نے جو کی تھی وہ نیت آپ کی کنٹینیو رہے گی، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا تھا روزہ رکھتا ہوں میں ماہ رمضان کا واجب قربت اللہ، پورے ماہ رمضان کیا آپ نے ایک مرتبہ کر دیا؟ درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹ گیا تھا، درمیان میں روزہ چھوڑ دینے کے بعد جب بھی آپ روزہ رکھیں اور اگر آپ نے نیت نہیں کیا تو وہ نیت آپ کے جو پہلے آپ کر چکے تھے وہ کافی ہو جائے کہ آپ کا روزہ بالکل صحیح کہتا ہے۔ اسی طرح سے صوم النفس جب آپ نے روزہ رکھا تو صرف آپ کا شکم روزے دار نہ ہو بلکہ آپ کی زبان بھی روزے دار ہونی چاہیے، یہ صوم النفس۔ آپ کا کان بھی روزے دار ہونا چاہیے، زبان کس طرح سے روزے دار ہو سکے گی کہ آپ اس زبان سے جھوٹ نہ بولیے، آپ اس زبان سے غیبت نہ کیجیے، آپ اس زبان سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کیجیے، آپ اس زبان سے لوگوں کا دل نہ دکھائیے۔ اسی طرح سے کان کا روزہ رکھنا، حواس خمسہ میں کان بھی شامل، کان سے آپ غیبتیں نہ سنیے، کان سے آپ حرام غنا کو نہ سنیے، یعنی یہ کان کی بھی آپ کو روزے کی حالت میں حفاظت کرنی ہوگی، انصاف بھی کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے کان، آنکھ کے ساتھ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ناک کو بھی محفوظ رکھیں، کان کو بھی محفوظ رکھیں، آنکھوں کو بھی محفوظ رکھیں، آنکھ سے نامحرم کو نہ دیکھیں، غلط چیزوں کو معائنہ نہ کیجیے۔ اسی طرح سے آپ حواس خمسہ میں حس کو بھی رکھا گیا ہے، یعنی ایسے مقام تک نہ پہنچیے کہ جو گناہ کا مقام ہے، قدم سے چل کر گناہ کے مقام تک نہ پہنچے۔ ان اعتبار سے ان تمام جوانب کا خیال کرتے ہوئے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ایسا روزہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، جو صوم الجسد بھی کہلاتا ہے، جو صوم النفس بھی کہلاتا ہے، اور ایسے روزے کی وجہ سے خداوند تعالیٰ اس کو اجر عظیم عنایت فرماتا ہے۔ اس کا ہی سونا عبادت ہوتا ہے، اس کی سانسیں تسبیح پروردگار ہوتی ہیں، جتنی سانسیں ایسے روزے دار لیتا ہے تو تسبیح پروردگار کی وہ سانسیں ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور اس کے بعد صوم النفس کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ صوم النفس عن لذات دنیا عن الصیام، کہ صوم النفس لذات دنیا کے اعتبار سے نفس کا روزہ رکھنا یہ بہترین روزوں میں سے نفع بخش ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے صوم نفس رکھے۔ اور اس کے بعد
دعائیں ماہ رمضان میں ہے کہ اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ ویرضاہ الرسول۔ اے اللہ میرے روزے کو اس ماہ میں قرار دے شکر کے ساتھ۔ یہ دعائیں معصومین کی زبانی یہ دعا مروی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے روزے کو اس ماہ میں قرار دے شکر کے ساتھ، والقبول اور قبولیت کے ہمراہ، شکر کے ساتھ بھی قرار دے، قبولیت کے ساتھ بھی قرار دے، علامات ارضا ہو، اس روزے سے جس سے تو راضی ہو جا، علامات ارضا ہو کہ اس روزے سے کہ جس سے تو راضی ہو جا، وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ اور ایسا روزہ قرار دے کہ جس سے تیرا رسول راضی ہو جائے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے طلوع فجر سے مغرب تک، ایسے روزے کے رکھنے کے بعد ہم روزے دار کہلا تو رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا تو ہے ہم نے، لیکن کیا یہ روزے سے راضی ہے پروردگار عالم؟ کیا یہ روزی سے راضی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دعا سے صاف ہو گیا ہے کہ روزہ اگر انسان کرتا ہے تو روزے سے دو ذات کو خوش کرنا ہوگا۔ پہلی ذات کہ جس سے ہمیں خوش کرنا ہوگا اپنے روزے سے، اور یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا اس روزے والے عمل پر کہ واقعاً ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس سے پروردگار خوش ہو رہا ہے یا نہیں، ایک چیز۔ اور اگر صرف اسی کو ہم نے رکھا خاطر، ملحوظ خاطر، اور اللہ کی رضا کے ساتھ رسول کی رضا کا خیال نہیں کیا، تو شاید یہ ہماری کبھی فکری ہوگی کہ وہ عمل سے رسول راضی نہ ہو اور اللہ راضی ہو جائے۔ ایسا عمل ہے ہی نہیں کہ جس سے رسول راضی نہ ہو اور اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، بلکہ رسول خدا نے تو یہاں تک غدیر کے میدان میں کہہ دیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو علی سے راضی ہو جا، تو اے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے تو راضی ہو جانا جو علی سے راضی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں علی کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر علی راضی ہے تو رسول راضی ہے، اور اگر رسول راضی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے اپنے سلسلے کو قائم کرنا ہوگا۔ ہمارا روزہ کیا رسول کو راضی کیا ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے روزے نے رسول کو راضی کیا ہے، ایسا روزہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول کن چیزوں سے راضی۔ اگر روزہ رکھے آپ نے، رسول کی محبت، آل رسول کی محبت اگر آپ کے دل میں نہ ہو تو روزہ رسول کو رضامند نہیں کرے گا، اور جو رسول کو رضامند نہ کرے وہ روزہ رسول کو رضامند نہ کرے گا تو وہ اللہ کو بھی راضی نہیں کر سکے۔ اب آئیے اس کے بعد ادامے کے طور پر دعا میں یہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا حَكَمَكُمْ فَرُوحُهُ بِالْأُصُولِ۔ روزہ کیسے رکھنا ہوگا، کس طرح کا روزہ رکھنا ہوگا، بیان کیا جاتا ہے کہ روزہ ایسا رکھنا ہوگا کہ مَحْكَمَكُمْ فَرُوحُهُ بِالْأُصُولِ، کہ روزے کے فروع محکم ہوں اصول کے ساتھ۔ اب اصول دیکھنا ہوگا کہ ہمارے روزہ فروع دین میں آتا ہے، اور یہاں پر رسول خدا نے فرما دیا ہے کہ روزہ آپ فروع دین میں رکھ رہے ہیں، آپ کو یہ خیال کرنا ہوگا یہ فروع دین اصول دین کے ساتھ محکم ہے یا نہیں۔ اگر یہ فروع دین اصول دین کے ساتھ محکم نہیں ہے تو یہ فروع دین ہی نہیں کہلا سکتا ہے۔ ایسا فروع اور ایسے فروع پر عمل اللہ تعالیٰ کی جانب سے عاجز نہیں رکھا گیا۔ آئیے فروع یعنی کیا، اصول یعنی کیا، اس روزے کے تعلق سے فروع خود عمل صیام اس کا نام، یعنی طلوع فجر سے مغرب تک مفترات سے پرہیز کرنا، جو روزے کو باطل کر دیتی ہے چیزیں اس سے پرہیز کرنا، یہ فروع ہے۔ اگر ایسا عمل کرتا ہے انسان تو روزے دار کہلاتا ہے، لیکن اصول کے ساتھ محکم ہونا چاہیے۔ آئیے اصول کے ساتھ کیسے محکم ہوگا۔
کہتے ہیں اس اصل کیا ہے؟ اصل عمل میں ایمان کا مقدم ہونا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایمان کس اصل پر، فروع پر مقدم ہے یا نہیں. ہمارا ایمان مکمل ہے یا نہیں. اگر ایمان مکمل ہے تو ایسا فروع قابل عمل، اور ایسا فروع پر عمل کرنا انسان کے لیے قابل استحقاق ثواب کہلاتا ہے. ہمیں اپنے فروع کو سمجھنا ہوگا. دوسری معنی اصل یعنی روزہ اور اس کی نیت، اور فرض یعنی مفترات، مستحبات، قرآن کی تلاوت، نماز جماعت، دعا وغیرہ، یہ بھی اس کی اصل کہی گئی. تیسرا معنی یہ ہے کہ اصل عقیدہ روزہ پر باقی رہنا. فرض اکمال روزہ تا مغرب. تو ہمیں یاد رکھیں کس طرح سے انسان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے. بہت کیجیے گا. اگر کوئی شخص روزے سے ہے، ماہ مبارک رمضان کو روزہ رکھتا ہوا، اور کسی بھی لمحہ وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے، لیکن نیت اور قیام عمل میں از ابتدا کا انتہا لازم اور ضروری ہے. یہ جزء عمل ہے. الاعمال بالنیات، نیت جزء عمل ہوتا ہے. آپ جب نیت کیے لیتے ہیں تو نیت کر لینے کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ نیت آپ کی از ابتدا کا انتہا ہو. یعنی نیت نماز کب سے کہتے تکبیرۃ الاحرام کے پہلے، یعنی تکبیرۃ الاحرام نیت کے ساتھ اور سلام نماز نیت کے ہمراہ، یہی نیت ہے. یعنی یہاں سے لے کر وہاں تک نیت پر انسان کو قائم رہنا، یہ انسان کے لیے نیت نماز کہلاتی ہے. اور ایسی نیت جب انسان کی پورے عمل پر برقرار رہتی ہے تو وہ نماز کہلاتی ہے. یعنی 3 رکعت نماز اگر مغرب کی پڑھ رہا ہے انسان تو تکبیرۃ الاحرام سے قبل اسے نیت کرنا ہوتا ہے. یہ ارادے سے اسے تکبیرۃ الاحرام کہنی ہوتی ہے. درمیان میں تمام اعمال و ارکان و افعال انجام دینی ہوتی ہے. نیت کس نیت سے؟ 3 رکعت نماز مغرب کے اعتبار سے. اور اس کے بعد سلام نماز بھی اسی 3 رکعت نماز مغرب کی جو پڑھ رہا ہے وہ سلام نماز بھی 3 رکعت نماز مغرب کے اعتبار سے بجا لاتا ہے. یہ نیت کا قیام ہے، اول کا آخر. اسی طرح سے روزے کی بھی نیت کا قیام ہے. کب سے لے کر کب تک؟ اگر یہ نیت درمیان میں مختل ہو جائے، ٹوٹ جائے، روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے، روزہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص طلوع فجر سے تو نیت کیا، اس روزے کے لیے نیت کا لزومی جز یہ تھا کہ وہ نیت تا مغرب قائم رہے اپنی نیت پر، تاکہ وہ صوم یعنی روزہ اس کا روزہ کہلا سکے. درمیان میں بندہ خدا نے وہ اپنی نیت کے اوپر یہ ارادہ کیا کہ میں روزے کو توڑ لیتا ہوں. یہ روزے کی نیت جو اس نے توڑ لینے کی کر لی، پھر اس کے بعد نیت تو کر لیا تھا. نیت کر لینے کے بعد فوراً ہی اس نے یہ ارادہ کیا نہیں میں نہیں توڑوں گا. کھایا نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پوری طریقے سے ارادہ کر لیا تھا، نیت کر لیا تھا. اب بتائیے، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس نے طلوع فجر کے وقت نیت کیا تھا روزے کی، اب درمیان میں اس نے نیت توڑنے کی کر لیا، روزہ باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟ مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ اس کا ختم ہو، روزہ باقی ہو چکا. پہلے سے اس نے کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کی نیت جو قیام روزہ قائم ہوتا ہے نیت کے اوپر. ایک شخص سحری کو کچھ بھی نہیں کھایا، کوئی حرج نہیں، نیت کر لیا، روزہ ہو گیا. افطار کا ٹائم ہو گیا، 9 بجے تک نہ کھایا بیچارے نے نہ پیا، ہمارے روزہ اس کا مقبول نہیں ہوتا. جیسے روزے کی نیت یعنی روزے کا ٹائم ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ روزے کا ٹائم ہو گیا، میرا روزہ کھل گیا. اب وہ چاہے کھائے یا نہ کھائے، پیے یا نہ پیے، روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص سفر شروع کرتا ہے، میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، حد ترقب سے جیسے ہی باہر نکلتا ہے اور وہ کثیر سفر نہ ہو تو ایسا شخص جیسے ہی حد ترقب سے باہر نکلتا ہے اس کا روزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. چاہے وہ کھائے
یا نہ کھائیں. پتہ ہی چلتا ہے کہ نیت کے اوپر روزے کا پورا دار و مدار ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے روزے کو یعنی اس فروع کو اصول سے مکمل کرتا چلا جائے. اگر کہیں بھی یہ فروع اصول سے نہ محکم ہو نہ مکمل ہو تو ایسا فروع اس کا کامل نہیں ہوتا ہے. اللہ سے یہ دعا ہم کرتے ہیں خداوند تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے. خداوند تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. خداوند تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ اس تلاوت سے ہمارے قلب کو منور فرمائے. خداوند تعالیٰ تعلیمات آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خداوند تعالیٰ ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما ان کا اور امثال میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق